السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سیرت النبی قسط نمبر 81۔ آخر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بنو نذیر کی طرف روانہ ہوئے۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کو اپنا قائم مقام مقرر فرمایا۔ جنگی پرچم حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے اٹھایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلامی لشکر کے ساتھ آگے بڑھے۔ شام کے وقت مسلمان بنو نذیر کی بستی میں پہنچ گئے اور وہاں پڑاؤ ڈال دیا۔ ادھر یہودی اپنی حویلیوں میں بند ہو گئے اور چھتوں پر سے تیر برسانے لگے، پتھر گرانے لگے۔ وہ دن اسی طرح گزرا۔ دوسرے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکڑی کے ایک قبے گنبد نماز صاحبان میں قیام پذیر ہوئے جو حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے بنایا تھا۔ یہودیوں میں سے ایک شخص کا نام غزول تھا۔ وہ زبردست تیر انداز تھا۔ اس کا پھینکا ہوا تیر دور تک جاتا تھا۔ اس نے ایک تیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبے کی طرف پھینکا۔ تیر وہاں تک پہنچ گیا۔ یہ دیکھ کر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے قبے کو ذرا دور منتقل کر دیا۔ رات کے وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ غائب ہو گئے۔ یہ دیکھ کر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو حیرت ہوئی۔ انہوں نے آپ سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، علی نظر نہیں آ رہے۔ آپ نے فرمایا، فکر نہ کرو، وہ ایک کام سے گئے ہیں۔ کچھ ہی دیر گزری ہوگی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ غزول کا سر اٹھائے ہوئے آ گئے۔ اب ساری صورتحال کا پتہ چلا۔ یا غزول نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبان کی طرف تیر پھینکا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اسی وقت سے اس کے پیچھے لگ گئے تھے اور آخر اس کا سر کاٹ لائے۔ اس کے ساتھ 10 آدمی اور تھے۔ وہ غزول کو قتل ہوتے دیکھ کر بھاگ لیے ہوتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے ساتھ 10 آدمی اور بھی روانہ فرمائے تھے۔ ان میں حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ یہ جماعت ان لوگوں کی تلاش میں نکلی جو غزول کے مارے جانے پر بھاگ نکلے تھے۔ آخر اس جماعت نے انہیں جا لیا اور سب کو قتل کر لیا۔ بنو نذیر کا محاصرہ جاری رہا یہاں تک کہ 6 راتیں گزر گئیں۔ اس دوران منافق عبداللہ ابن ابی برابر یہودیوں کو پیغامات بھیجتا رہا کہ تم اپنی حویلیوں میں ڈٹے رہو، ہم تمہاری مدد کو آ رہے ہیں۔ لیکن یہودیوں کو اس سے کوئی مدد نہیں پہنچی۔ اب تو یہود کا سردار حی بن اخطب بہت پریشان ہوا۔ کچھ عقل مند یہودیوں نے اسے عبداللہ ابن ابی کے مشورے پر عمل نہ کرنے کے لیے کہا تھا، لیکن حی بن اخطب نے ان کی بات نہیں مانی تھی۔ اب انہوں نے طعنے کے طور پر کہا، عبداللہ بن ابی کی وہ مدد کہاں گئی جس کا اس نے وعدہ کیا تھا اور جس کی تم آس لگائے بیٹھے تھے؟ وہ کوئی جواب نہ دے سکا۔ یہودی اب بہت پریشان ہو چکے تھے۔ ادھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سختی سے ان کا محاصرہ کیے ہوئے تھے۔ آخر اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے دلوں پر مسلمانوں کا رعب طاری کر دیا۔ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ انہیں یہاں سے نکل جانے دیا جائے۔ وہ ہتھیار ساتھ نہیں لے جائیں گے، البتہ اپنا گھریلو سامان لے جائیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ درخواست منظور کر لی۔ چنانچہ یہودیوں نے اپنے اونٹوں پر اپنی عورتوں اور بچوں کو سوار کر لیا اور اپنا سارا سامان بھی اس پر لاد دیا۔ یہ کل 600 اونٹ تھے۔ ان اونٹوں پر بہت سا سونا، چاندی اور قیمتی سامان تھا۔ اس طرح بنی نذیر کے یہ یہودی جلاوطن ہو کر خیبر میں جا بسے۔ خیبر کے یہودیوں نے انہیں وہاں آباد ہونے میں مدد دی۔ کچھ لوگ شام کی طرف بھی چلے گئے۔ غزوہ بنو نذیر کے بعد غزوہ ذات الرقاع، غزوہ بدر ثانی اور غزوہ دومت الجندل پیش آئے۔ یہ چھوٹے چھوٹے غزوات تھے جو یکے بعد دیگرے پیش آئے۔ پھر غزوہ بنی مستلق پیش آیا۔ قبیلہ بنو مستلق کا سردار حارث بن ابی درار تھا۔ اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کے لیے ایک لشکر تیار کیا۔ اس لشکر میں اس کی قوم کے علاوہ دوسرے عرب بھی شامل تھے۔ اس اطلاع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جنگ کی تیاری کی۔ اسلامی لشکر 2 شعبان 5 ہجری کو روانہ ہوا۔ ادھر جب حارث بن ابی درار اور اس کے ساتھیوں کو مسلمانوں کی آمد کی خبر ملی تو بہت سے لوگ بدحواس ہو کر حارث کا ساتھ چھوڑ گئے اور ادھر ادھر بھاگ نکلے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ اس قبیلے پر حملہ آور ہوئے۔ مسلمانوں نے ایک ساتھ مل کر مشرکوں پر حملہ کر دیا۔ یہ حملہ اتنا شدید تھا کہ ان میں سے 10 فوراً مارے گئے، باقی گرفتار ہو گئے۔ ان کی عورتوں اور بچوں کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ ان قیدیوں میں بنی مستلق کے سردار حارث بن ابی درار کی بیٹی برا بنت حارث بھی تھی۔ مال غنیمت تقسیم ہوا تو برا ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کی تحویل میں آ گئی۔ اب ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ نے برا سے طے کیا کہ اگر وہ 9 اوقیہ سونا دے دیں تو وہ انہیں آزاد کر دیں گے۔
یہ سن کر برا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور کہنے لگیں، اے اللہ کے رسول، میں مسلمان ہو چکی ہوں، میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، ہمارے ساتھ جو ہوا اس کو آپ جانتے ہیں، میں قوم کے سردار کی بیٹی ہوں، ایک سردار کی بیٹی اچانک باندی بنا لی گئی، ثابت بن قیس نے آزاد ہونے کے لیے میرے ذمے جو سونا مقرر کیا ہے وہ میری طاقت سے کہیں زیادہ ہے، میری آپ سے درخواست ہے کہ اس سلسلے میں میری مدد فرمائیں۔ اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں اس سے بہتر راستہ نہ بتاؤں؟ برا بولی، وہ کیا ہے اے اللہ کے رسول؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہاری طرف سے سونا میں دے دیتا ہوں اور میں تم سے نکاح کر لوں۔ اس پر برا بولی، اے اللہ کے رسول، میں تیار ہوں۔ چنانچہ آپ نے حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کو بلایا، برا کو ان سے مانگا، وہ بولے، اے اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر قربان، برا آپ کی ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اتنا سونا ادا کر دیا اور برہ سے شادی کر لی۔ اس وقت ان کی عمر 20 سال تھی۔ ان کا نام برہ سے جویریہ رکھا گیا۔ اس طرح وہ ام المومنین حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا ہو گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جویریہ رضی اللہ عنہ نہایت خوبصورت خاتون تھیں۔ بعد میں حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ کا باپ حارث ان کا فدیہ لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس فدیے میں بہت سے اونٹ تھے۔ حارث ابھی راستے میں تھا کہ اس کی نظر ان میں سے 2 خوبصورت اونٹنیوں پر پڑی۔ اس نے ان دونوں کو وہیں عقیق کی گھاٹی میں چھپا دیا اور باقی فدیہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر کے کہا، یہ فدیہ لے لیں اور میری بیٹی کو رہا کر دیں۔ اس کی بات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ 2 اونٹ کیا ہوئے جنہیں تم عقیق کی گھاٹی میں چھپا آئے ہو؟ حارث بن ابی درار یہ سنتے ہی پکار اٹھا، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اس بات کا علم میرے اور اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔ اس سے ثابت ہوا آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں۔ اس طرح وہ مسلمان ہو گئے۔ حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ کے بھائی عبداللہ بن حارث بھی مسلمان ہو گئے۔ اس کے بعد بنی مستلق کے تمام قیدیوں کو رہا کر دیا گیا، کچھ سے فدیہ لیا گیا، کچھ بغیر فدیے کے چھوڑ دیے گئے۔ حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، بنی مستلق پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چڑھائی سے 3 دن پہلے میں نے خواب دیکھا کہ یثرب مدینہ منورہ سے چاند طلوع ہوا اور چلتے چلتے میری گود میں آ رہا۔ پھر جب ہم قیدی بنا لیے گئے تو میں نے خواب کے پورا ہونے کی آرزو کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے نکاح فرما لیا تو مجھے اس خواب کی تعبیر معلوم ہو گئی۔ اس غزوہ سے فارغ ہو کے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے تو ایک بہت دردناک واقعہ پیش آیا۔ قسط نمبر 82۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ کوچ کا اعلان ہوتے ہی قضائے حاجت کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی اور لشکر سے دور جنگل کی طرف چلی گئی۔ جب میں فارغ ہو گئی تو واپس لشکر گاہ کی طرف روانہ ہوئی۔ میرے گلے میں ایک ہار تھا، وہ ہار کہیں ٹوٹ کر گر گیا، مجھے اس کے گرنے کا پتہ نہ چلا۔ جب اس کا خیال آیا تو ہار کی تلاش میں واپس جنگل کی طرف گئی۔ اس طرح اس ہار کی تلاش میں مجھے دیر ہو گئی۔ لشکر میں جو لوگ میرا ہودج اٹھا کر اونٹ پر رکھا کرتے تھے انہوں نے خیال کیا کہ میں ہودج میں موجود ہوں۔ انہوں نے ہودج کو اٹھا کر اونٹ پر رکھ دیا اور انہیں احساس نہ ہوا کہ میں اس میں نہیں ہوں، کیونکہ میں دبلی پتلی اور کم وزن کی تھی۔ میں کھاتی بھی بہت کم تھی، جس پر موٹاپے کے آثار نہیں تھے۔ اس طرح لشکر روانہ ہو گیا۔ ہدوج محمل کو کہتے ہیں، یہ ایک ڈولی نما چیز ہوتی ہے جو اونٹ پر نشست کے طور پر بلند کی جاتی ہے تاکہ عورت پردے میں رہے۔ ادھر کافی تلاش کے بعد میرا ہار مل گیا اور میں لشکر کی طرف روانہ ہوئی۔ وہاں پہنچی تو لشکر جا چکا تھا، دور دور تک سناٹا تھا۔ میں جس جگہ ٹھہری ہوئی تھی وہیں بیٹھ گئی۔ میں نے سوچا جب انہیں میری گمشدگی کا پتہ چلے گا تو سیدھے یہیں آئیں گے۔ بیٹھے بیٹھے مجھے نیند نے آ لیا۔ صفوان سلمی رضی اللہ عنہ کی ذمہ داری یہ تھی کہ وہ لشکر کے پیچھے رہا کرتے تھے تاکہ کسی کا کوئی سامان رہ جائے یا گر جائے تو اٹھا لیا کرے۔ اس روز بھی لشکر سے پیچھے تھے۔ چنانچہ جب یہ اس جگہ پہنچے جہاں قافلہ تھا تو انہوں نے مجھے دور سے دیکھا اور خیال کیا کہ کوئی آدمی سویا ہوا ہے۔ نزدیک آئے تو انہوں نے مجھے پہچان لیا۔ مجھے دیکھتے ہی انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ ان کی آواز سن کر میں جاگ گئی۔ انہیں دیکھتے ہی میں نے اپنی چادر اپنے چہرے پر ڈال لی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، صفوان سلمی حیرت زدہ تھے کہ یہ کیا ہوا، لیکن منہ سے انہوں نے ایک لفظ نہ کہا، نہ میں نے ان سے کوئی بات کی۔ انہوں نے اپنی اونٹنی کو میرے قریب بٹھا دیا اور صرف اتنا کہا، ماں سوار ہو جائیے۔ میں نے اونٹ پر سوار ہوتے وقت کہا، حسبی اللہ و نعم الوکیل، اللہ تعالیٰ کی ذات ہی مجھے کافی ہے اور وہی میرا بہترین سہارا ہے۔ پھر میرے سوار ہونے کے بعد انہوں نے اونٹ کو اٹھایا اور اس کی مہار پکڑ کر آگے روانہ ہوئے، یہاں تک کہ لشکر میں پہنچ گئے۔
لشکر اس وقت تک نخل ظہیرہ کے مقام پر پڑاؤ ڈالے ہوئے تھا اور وہ دوپہر کا وقت تھا۔ جب ہم لشکر میں پہنچے تو منافقوں کے سردار عبداللہ بن ابی کو بہتان لگانے کا موقع مل گیا۔ اس نے کہا یہ عورت کون ہے جسے صفوان ساتھ لایا ہے؟ اس کے ساتھ ہی منافق بول اٹھے یہ عائشہ ہے، صفوان کے ساتھ آئی ہیں۔ اب یہ لوگ لگے باتیں کرنے۔ پھر جب لشکر مدینہ منورہ پہنچ گیا تو منافق عبداللہ بن ابی دشمنی کی بنا پر اور اسلام سے اپنی نفرت کی بنا پر اس بات کو شہرت دینے لگا۔ امام بخاری لکھتے ہیں جب منافق اس واقعہ کا ذکر کرتے تو عبداللہ بن ابی بڑھ چڑھ کر ان کی تائید کرتا تاکہ اس واقعہ کو زیادہ سے زیادہ شہرت ملے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں مدینہ منورہ آ کر میں بیمار ہو گئی، میں 1 ماہ تک بیمار رہی۔ دوسری طرف منافق اس بات کو پھیلاتے رہے، بڑھا چڑھا کر بیان کرتے رہے۔ اس طرح یہ باتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک اور میرے ماں باپ تک پہنچی، جبکہ مجھے کچھ بھی نہیں معلوم ہو سکا تھا۔ البتہ میں محسوس کرتی تھی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے پہلے کی طرح محبت سے پیش نہیں آتے تھے، جیسا کہ پہلے بیماری کے دنوں میں میرا خیال رکھتے تھے۔ دراصل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھرانے پر منافقین کے الزام تراشی سے سخت غمزدہ تھے۔ اس فکر و رنج کی وجہ سے گھر والوں سے اچھی طرح گل مل بات کرنے کا موقع بھی نہ ملتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس طرز عمل سے میں پریشان رہنے لگی۔ میری بیماری کم ہوئی تو مستہ رضی اللہ عنہا نے مجھے وہ باتیں بتائیں جو لوگوں میں پھیل رہی تھی۔ مستہ رضی اللہ عنہ نے خود اپنے بیٹے مستہ کو بھی برا بلا کہا کہ وہ بھی اس بارے میں یہی کچھ کہتا پھرتا ہے۔ یہ سنتے ہی میرا مرض لوٹ آیا، مجھ پر غشی طاری ہونے لگی، بخار پھر ہو گیا۔ گھر آئی تو بری طرح بے چین تھی، تمام رات روتے گزری، آنسو رکتے نہیں تھے، نیند آنکھوں سے دور تھی۔ صبح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا حال ہے؟ تب میں نے عرض کیا کیا آپ مجھے اجازت دیں گے کہ میں اپنے ماں باپ کے گھر ہو آؤں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اجازت دے دی۔ دراصل میں چاہتی تھی اس خبر کے بارے میں والدین سے پوچھوں۔ جب میں اپنے ماں باپ کے گھر پہنچی تو میری والدہ رومان رضی اللہ عنہا مکان کے نچلے حصے میں تھیں، جبکہ والد اوپر والے حصے میں قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے۔ والدہ نے مجھے دیکھا تو پوچھا تم کیسے آئیں؟ میں نے ان سے پورا واقعہ بیان کر دیا اور اپنی والدہ سے کہا اللہ آپ کو معاف فرمائے، لوگ میرے بارے میں کیا کیا کہہ رہے ہیں، لیکن آپ نے مجھے کچھ بتایا ہی نہیں۔ اس پر میری والدہ نے کہا بیٹی تم فکر نہ کرو، اپنے آپ کو سنبھالو، دنیا کا دستور یہی ہے کہ جب کوئی خوبصورت عورت اپنے خاوند کے دل میں گھر کر لیتی ہے تو اس سے جلنے والے اس کی عیب جوئی شروع کر دیتے ہیں۔ یہ سن کر میں نے کہا اللہ کی پناہ، لوگ ایسی باتیں کر رہے ہیں، کیا میرے ابا جان کو بھی ان باتوں کا علم ہے؟ انہوں نے جواب دیا ہاں انہیں بھی معلوم ہے۔ اب تمہارے رنج کی میرا برا حال ہو گیا، میں رونے لگی۔ میرے رونے کی آواز والد کے کانوں تک پہنچی، وہ فوراً نیچے اتر آئے۔ انہوں نے میری والدہ سے پوچھا اسے کیا ہوا؟ تو انہوں نے کہا اس کے بارے میں لوگ جو افواہیں پھیلا رہے ہیں وہ اس کے کانوں تک پہنچ چکی ہیں۔ اب تو والدہ بھی رونے لگی، والد بھی رونے لگے۔ اس رات میں بھی روتی رہی، پوری رات سو نہ سکی۔ میری والدہ بھی رو رہی تھی، والد بھی رو رہے تھے، ہمارے ساتھ گھر کے دوسرے افراد بھی رو رہے تھے۔ ایسے میں ایک انصاری عورت ملنے کے لیے آ گئی، میں نے اسے اندر بلا لیا۔ ہمیں روتے دیکھ کر وہ بھی رونے لگی، یہاں تک کہ ہمارے گھر میں جو بلی تھی وہ بھی رو رہی تھی۔ ایسے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کیا اور بیٹھ گئے۔ جب سے یہ باتیں شروع ہوئی تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے پاس بیٹھنا چھوڑ دیا تھا، لیکن اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس بیٹھ گئے۔ ان باتوں کو 1 ماہ ہو چکا تھا، اس دوران آپ پر وحی بھی نازل نہیں ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھنے کے بعد کلمہ شہادت پڑھا اور فرمایا عائشہ مجھ تک تمہارے بارے میں ایسی باتیں پہنچی ہیں، اگر تم ان تہمتوں سے بری ہو اور پاک ہو تو اللہ تعالیٰ خود تمہاری برات فرما دیں گے، اور اگر تم اس گناہ میں مبتلا ہوئی ہو تو اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو اور توبہ کرو، کیونکہ بندہ جب اپنے گناہ کا اقرار کر لیتا ہے اور اللہ سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرتے ہیں۔ اس پر میں نے اپنے والد اور والدہ سے عرض کیا جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اس کا جواب دیجیے۔ جواب میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نہیں جانتا اللہ کے رسول سے کیا کہوں۔ تب میں نے عرض کیا آپ سب نے یہ باتیں سنی ہیں، اب اگر میں یہ کہتی ہوں کہ میں ان الزامات سے بری ہوں اور میرا اللہ جانتا ہے کہ میں بری ہوں تو کیا اس پر یقین کر لیں گے؟ لہٰذا میں صبر کروں گی، میں اپنے رنج اور غم کی شکایت اپنے اللہ سے کرتی ہوں۔ اس کے بعد میں اٹھی اور بستر پر لیٹ گئی۔ اس وقت میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اللہ تعالیٰ میرے معاملے میں آیات نازل فرمائے گا جن کی تلاوت کی جایا کرے گی۔
جن کو مسجدوں میں پڑھا جایا کرے گا۔ البتہ میرا خیال تھا کہ اللہ تعالیٰ میرے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی خواب دکھا دیں گے اور مجھے اس الزام سے بری فرما دیں گے۔ ابھی ہم لوگ اسی حالت میں تھے کہ اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے آثار محسوس ہوئے۔